بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے امر میں غور کیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں آگے کیا تھا، یعنی امام بنایا تھا۔ تو ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اسی شخص کو مقدم کیا جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ پس ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سفینہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا تھا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ حدیث کا اسناد صحیح ہے۔ حدیث مذکورہ کو ابن احبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابول یعلا نے، ان سے یحییٰ جمانی نے، ان سے حشرہ نے، ان سے سعید بن جہمان نے اور ان سے سفینہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی تو اس کی نیم بنیاد میں پہلے اپنے دستے مبارک سے ایک پتھر رکھا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے پتھر کے ساتھ ایک پتھر رکھو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے ساتھ ایک پتھر رکھو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضرت عمر کے پتھر کے ساتھ پتھر رکھو۔ پھر فرمایا یہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کا اسناد ٹھیک ہے، چنانچہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اسے روایت کیا ہے اور بہقی وغیرہ ہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح بتلایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں کیا آپ نے کسی خلیفہ کو نہیں بنایا؟ کوئی منافقت نہیں ہے، کیونکہ ان کی مراد یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ نے کسی کی خلافت پر صراحتاً نص نہیں فرمایا، اور یہ حدیث تو ایک اشارہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے پہلے واقع ہوا، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں میرا اور خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ارباز بن ساریہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے پیروی کرو، یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان جیسی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے
خلافت صرف قریش کے لیے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ سکین بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سیار بن سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ایک قریش سے ہونے چاہیے، کیونکہ جب وہ حاکم ہوتے ہیں تو عدل و انصاف کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور جب ان سے لوگ رحم طلب کرتے ہیں تو وہ رحم کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسندوں اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حکومت قریش کے لیے، قضاء اور نصار کے لیے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بن منیق زید بن حباب سے اور معاویہ بن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومت قریش کے لیے ہے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ دعوت الی الصلاۃ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ حاکم بن نافع اسماعیل بن عیاش سے اور وہ زمزم بن زرع سے اور وہ شری سے اور وہ کثیر بن مرہ بن عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت قریش میں اور قضاء نصار میں، اور یہ دعوت الی الصلاۃ یعنی اذان اہل حبشہ میں رہے گی۔ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ صالحین کے امیر حضرت بزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابراہیم بن ہانی فیض بن فضل سے، وہ مصر سے، وہ سلمہ بن قبیل سے، وہ ابو صادق سے، وہ ربیعہ بن ماجد سے، اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ قریش سے ہوں گے، جو نیک ہوں گے وہ نیکیوں کے امیر ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے امیر ہوں گے۔ دور خلافت اور بادشاہت۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خلافت 30 برس تک ہوگی، اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو اصحاب صحیح ستہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال میں خلفائے اربعہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ ہوئے۔ دین کی ابتدا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد خلافت رحمت ہوگی، اور پھر بادشاہی اور جبر کا زمانہ آئے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خلافت ہمیشہ غالب رہے گا، اور اس کے مستحقین اپنے مخالفین پر فتح یاب ہوں گے، جب تک اس میں 12 خلیفے نہ گزر جائیں جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کئی طریقوں سے مروی ہے۔ چنانچہ امام احمد علیہ السلام نے یوں روایت کیا ہے کہ یہ امر یعنی خلافت ہمیشہ صالح رہے گی، یہ امر ہمیشہ نافذ رہے گا۔ جو کچھ کیا ہے اللہ پاک اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس لیے میں سوری کہوں گا۔ میں اپنے کولوں ایک لفظ جڑا نا وہ بھی نہیں کہہ رہا،
ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦੀਨ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚਟਪਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਚਟਪਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਆਪ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।